کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم کتاب کھولتے ہو پر دماغ بھٹک جاتا ہے، یا تم نے رات بھر پڑھائی کی اور صبح سب بھول گئے؟ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ تم محنت کر رہی ہو پر یاد کچھ بھی نہیں رہتا؟ میں بھی ایسی ہی تھی جب تک میں نے قرآن کو اپنا اسٹڈی پارٹنر نہیں بنا لیا۔ ہیبا ایک آرڈینری اسٹوڈنٹ تھی۔ اسٹریس، پروکراسٹینیشن اور ویک میموری اس کے ڈیلی پرابلمز تھے، پر ایک دن اس نے سنا قرآن صرف پڑھنا نہیں، جینا بھی ہے، اور تب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ دنیا کے بیسٹ میمورائزیشن ہیکس قرآن سے سیکھے گی۔ آج میں تمہیں وہی 6 قرآن بیکڈ اسٹڈی ہیکس بتانے جا رہی ہوں جنہوں نے ہیبا کی زندگی بدل دی اور شاید تمہاری بھی بدل دی۔ صبح کا وقت برکزہ کا وقت ہوتا ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے، اور صبح کے وقت میں بھی اس کی تسبیح کرو۔ سورہ کاف 39۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ صبح کے وقت برین کی الرٹنس اور ریٹینشن لیول سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہیبا نے کیا کیا؟ فجر کے بعد صرف 20 منٹ قرآن اور نوٹس ریوائز کرتی تھی، اور دھیرے دھیرے وہی 20 منٹ اس کے 2 گھنٹے کے برابر کام کرنے لگے۔ فجر کے بعد فون دور رکھو، صرف ایک نوٹ بک اور اللہ کا ذکر۔ یہی وقت تمہارے دماغ کو فوکس اور روح کو سکون دیتا ہے۔ ہیبا نے ایک آیت پڑھی، جس نے علم سیکھا اور اسے سکھایا، اس کے لیے 2 اجر، تو اس نے ہر لیکچر کے بعد اپنی فرینڈ کو ٹاپک سمجھایا۔ رزلٹ، اس کی میموری 2 گنا بہتر ہو گئی۔ سائنس کہتی ہے کہ جب تم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہو، تمہارا برین ایکٹیو ریکال موڈ میں چلا جاتا ہے۔ سو نیکسٹ ٹائم جب پڑھو، کسی کو سمجھاؤ، اگر کوئی نہیں ہے تو خود سے بولو۔ یہ سننا اور سائنس دونوں کے حساب سے بیسٹ میمورائزیشن ٹرک ہے۔ ہیبا نے قرآن کا ایک پیٹرن نوٹس کیا۔ اللہ ہر مہتوپورن کانسیپٹ کو ویژول سائن کے ذریعے سمجھاتا ہے، اور ہم نے ان کے لیے نشانیاں رکھی تاکہ وہ سمجھے۔ سورہ الانعام 97۔ تو ہیبا نے ویژولائزیشن ٹیکنیک اپنائی۔ جب بھی کوئی کانسیپٹ پڑھتی، اس کا مینٹل امیج بناتی، چاہے بائیولوجی کا کانسیپٹ ہو یا ہسٹری کا سین، اپنے مائنڈ میں قرآن جیسی سائنس کریٹ کرتی۔ اس سے اس کے برین کی نیورل پاتھ ویز مضبوط ہوتی۔ ایک آیت نے ہیبا کا نظریہ بدل دیا، اور کہہ دو رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ طٰہٰ 114۔ ہیبا سمجھ گئی، علم صرف مارکس کے لیے نہیں، رب کے قرب کے لیے ہے۔ جب نیت بدلتی ہے تو برکت خود آتی ہے۔ اس نے دعا کے ساتھ پڑھائی شروع کی اور ہر سبجیکٹ کو عبادت بنا دیا، اور جب نیت صاف ہو تو یاد رکھنے کی طاقت اللہ خود دیتا ہے۔ ہیبا جب بھی کچھ نیا سیکھتی، وہ رک جاتی اور خود سے ایک سوال کرتی، میں جو سیکھ رہی ہوں وہ میرے ایمان کو کیسے مضبوط کرے گا؟ قرآن بھی کہتا ہے، کیا تم لوگ تدبر، ریفلیکشن نہیں کرتے؟ سورہ محمد 24۔ یہ پاز اس کے برین کو ریسٹ نہیں، ریچارج دیتا تھا۔ سائنس کہتی ہے ریفلیکشن سے لانگ ٹرم میموری مضبوط ہوتی ہے، تو کبھی بھی نوٹس کے بعد 5 منٹ کا سائلنٹ ریفلیکشن ضرور لو۔ دن ہیبا نے ریئلائز کیا ہر 10 منٹ میں فون چیک کرنے سے اس کا فوکس مر رہا ہے، تو اس نے ڈیجیٹل اعتکاف شروع کیا۔ دن میں صرف 3 بار فون چیک اور ہر ڈسٹریکشن کے بعد استغفر اللہ۔ ایک ہفتے بعد ہی اس کا فوکس لیزر شارپ ہو گیا۔ سائنس بھی کہتی ہے ایوری ٹائم یو ریزسٹ ڈسٹریکشن یور برینز ول پاور اسٹرینگتھنس، اور قرآن کہتا ہے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ سورہ الشمس 9۔ آج ہیبا اپنے نوٹس کے ساتھ قرآن بھی پڑھتی ہے۔ اس کے لیے علم ایک روحانی سفر بن گیا۔ وہ کہتی ہے میں مارکس کے لیے نہیں، معرفت کے لیے پڑھتی ہوں۔ تو اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا علم تمہارے عمل کا حصہ بنے، تو یاد رکھو علم صرف دماغ میں نہیں، دل میں بھی ہوتا ہے۔